آج ہم بات کریں گے حضرت ایوب علیہ السلام کے امتحان کے بارے میں۔ حضرت ایوب حضرت اسحاق کی اولاد میں سے ہیں اور ان کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کے خاندان میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا تھا، حسن صورت بھی اور مال و اولاد کی کثرت بھی، بے شمار مویشی اور کھیت و باغ وغیرہ کے آپ مالک تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمائش میں ڈالا تو آپ کا مکان گر پڑا اور آپ کے تمام فرزند اس کے نیچے دب کر مر گئے، اور تمام جانور جس میں سینکڑوں اونٹ اور ہزارہا بکریاں تھیں سب مر گئیں۔ تمام کھیتیاں اور باغات بھی برباد ہو گئے، غرض آپ کے پاس کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ آپ کو جب ان چیزوں کے ہلاک و برباد ہونے کی خبر جاتی تو آپ حمد الہی کثرت سے کرتے اور شکر بجا لاتے تھے اور فرماتے کہ میرا کیا تھا اور کیا ہے، جس کا تھا اس نے لے لیا۔ جب تک اس نے مجھے دے رکھا تھا میرے پاس تھا، جب اس نے چاہا تو واپس لے لیا۔ میں ہر حال میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں۔ اس کے بعد آپ بیمار ہو گئے اور آپ کے جسم مبارک پر بڑے بڑے آبلے پڑ گئے۔ اس حال میں سب لوگوں نے آپ کو چھوڑ دیا، بس فقط آپ کی بیوی جن کا نام رحمت بنت افراہیم تھا، جو حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی تھیں، آپ کی خدمت کیا کرتی تھیں۔ سال ہاں سال تک آپ کا یہی حال رہا۔ آپ آبلوں اور پھوڑوں کے زخموں سے بڑی تکلیفوں میں رہے۔ عام طور پر لوگوں میں مشہور ہے کہ معاذ اللہ آپ کو کوڑ کی بیماری ہو گئی، چنانچہ بعض غیر معتبر کتابوں میں آپ کے کوڑ کے بارے میں بہت سی غیر معتبر داستانیں بھی تحریر ہیں، مگر یاد رکھیے یہ سب کی سب باتیں سر تپا بالکل غلط ہیں، کیونکہ ہرگز آپ یا کوئی بھی نبی کبھی کوڑ یا جذام کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوا، اس لیے کہ انبیاء کا ان جیسی تمام بیماریوں سے محفوظ رہنا ضروری ہے، جو عوام کے نزدیک باعث نفرت و حقارت ہیں، کیونکہ انبیاء کا یہ فرض منصبی ہے کہ وہ تبلیغ کرتے رہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جب عوام ان کی بیماریوں سے نفرت کر کے ان سے دور بھاگیں گے تو بھلا تبلیغ کا فریضہ کیوں کر ادا ہو سکے گا؟ جب آپ خدا کی آزمائش میں پورے اترے اور امتحان میں کامیاب ہو گئے تو آپ کی دعا مقبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اے ایوب اپنا پاؤں زمین پر مارو۔ آپ نے زمین پر پاؤں مارا تو فوراً ایک چشمہ پھوٹ پڑا۔ حکم الہی ہوا اس پانی سے غسل کرو۔ آپ علیہ السلام نے غسل کیا تو آپ کے بدن کی تمام بیماریاں دور ہو گئیں۔ پھر آپ 40 قدم دور چلے تو دوبارہ زمین پر قدم مارنے کا حکم ہوا۔ آپ کے قدم مارتے ہی پھر ایک چشمہ نمودار ہو گیا، جس کا پانی بے حد ٹھنڈا، بہت میٹھا اور نہایت ہی لذیذ تھا۔ آپ نے وہ پانی پیا تو آپ کے باطن میں نور ہی نور پیدا ہو گیا اور آپ کو اعلیٰ درجے کی صحت و نورانیت حاصل ہو گئی، اور اللہ نے آپ کی تمام اولاد کو دوبارہ زندہ فرما دیا اور آپ کی بیوی کو دوبارہ جوانی بخش دی اور ان کے کثیر اولاد ہوئی۔ پھر آپ کا تمام ہلاک شدہ مال و مویشی اور اسباب و سامان بھی آپ کو مل گیا، بلکہ پہلے جس قدر مال و دولت کا خزانہ تھا اس سے کہیں اور زیادہ مل گیا۔ اس بیماری کی حالت میں ایک دن آپ نے اپنی بیوی صاحبہ کو پکارا تو وہ بڑی دیر کر کے حاضر ہوئیں۔ اس پر غصہ میں آ کر آپ نے ان کو 100 درے مارنے کی قسم کھائی تھی، تو اللہ نے فرمایا اے ایوب آپ 100 تنکوں کے جھاڑو سے ایک مرتبہ بیوی کو مار دیجئے، اس طرح آپ کی قسم پوری ہو جائے گی۔ الغرض حضرت ایوب اس امتحان میں پورے کے پورے کامیاب ہو گئے اور اللہ نے اپنی نوازشوں اور عنایتوں سے ہر طرح سے سرفراز فرمایا۔ اس واقعہ سے درس ہدایت ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کا امتحان لیا کرتا ہے، اور جب وہ امتحان میں کامیاب اور آزمائش میں پورے اترتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے مراتب و درجات میں اتنی اعلیٰ سربلندی عطا فرما دیتا ہے کہ کوئی انسان اس کو سوچ بھی نہیں سکتا۔